نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ آج مسائل اعتکاف کورس کا چوتھا دن ہے اور سبق نمبر 4 کا یہ پہلا حصہ ہے۔ آج کے سبق میں ان اعذار اور امور کو بیان کیا جائے گا جن کی وجہ سے معتکف کے لیے مسجد سے باہر نکلنے کی شرعاً اجازت ہیں اور جن کی وجہ سے اعتکاف میں کوئی فرق نہیں آتا۔ فقہائے کرام رحمہم اللہ نے ان اعذار کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے: اعذار طبعیہ، اعذار شرعیہ اور اعذار ضروریہ۔ اعذار طبعیہ سے مراد وہ اعذار ہے جو انسانی جسم کو قدرتی طور پر لاحق اور پیش آتے ہیں۔ مثلا انسان کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آتی ہے، اسی طرح قضاء حاجت کے بعد وضو بنانا پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے اوپر غسل لازم ہو جائے تو غسل جنابت کے لیے نکلنے کی شرعاً اجازت ہے، اور اسی طرح اگر کھانے پینے کی انسان کو ضرورت پیش آ جائے اور کھانے لانے والا کوئی نہ ہو تو یہ بھی اعذار طبعیہ میں داخل ہیں۔ تو ان امور کے لیے معتکف کے لیے مسجد سے نکلنے کی اجازت ہے اور ان کا انشاءاللہ تفصیلاً بیان ہوگا۔ دوسری قسم کی جو اعذار ہے ان کو اعذار شرعیہ کہا جاتا ہے۔ اعذار شرعیہ سے مراد وہ اعذار ہے جن کے لیے شریعت نے نکلنے کی اجازت دی ہے، مثلا نماز جمعہ کے لیے نکلنا، اذان دینے کے لیے نکلنا، یہ اعذار شرعیہ ہے۔ تیسری قسم وہ اعذار ہے کہ جو انسان کو کبھی کبھی پیش آتے ہیں اور ان اعذار کی وجہ سے انسان کو نکل نہیں پڑتا ہے، ان اعذار کو اعذار ضروریہ کہا جاتا ہے۔ مثلا اگر مسجد گرنے لگے یا گرنے کا خطرہ اور اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں معتکف کے لیے نکلنا ضروری ہوتا ہے اور اس کو عذر ضروری کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی معتکف کی جان یا مال کو کوئی خطرہ لاحق ہو جائے یا وہ بیمار ہو جائے اور بیماری کا علاج مسجد میں نہ ہو سکتا ہو، یا پھر کوئی شخص ڈوب رہا ہو یا کسی گھر میں آگ جل رہی ہو، تو ان تمام صورتوں میں معتکف کے لیے نکلنے کی اجازت ہے اور یہ کبھی کبھی پیش آتے ہیں، ان کو اعذار ضروریہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 قسم کی اعذار اور امور ہیں جن کی وجہ سے معتکف مسجد سے نکل سکتا ہے، لیکن اس کے بارے میں 2 ضابطے یاد رکھیں۔ پہلا ضابطہ یہ ہے کہ جو اعذار طبعیہ اور شرعیہ ہے ان کے لیے اگر معتکف مسجد سے نکلے گا تو ایسی صورت میں اعتکاف فاسد نہ ہوگا، اور جہاں تک اعذار ضروریہ کا تعلق ہے تو اعذار ضروریہ میں سوائے 1-2 کی باقی اعذار کی صورت میں اگر معتکف نکلے گا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ البتہ نکلنے کی وجہ سے وہ گناہگار نہیں ہوگا اور ان صورتوں میں اس کے لیے نکلنا ضروری بھی ہے، لیکن اعتکاف ان صورتوں میں ٹوٹ جائے گا کیونکہ اعذار ضروریہ کبھی کبھی پیش آتی ہیں، اسی وجہ سے اس سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ اعذار طبعیہ اور شرعیہ ان کے لیے بقدری ضرورت نکلنے کی اجازت ہے اور قریب ترین جگہ کا انتخاب کیا جائے گا۔ اس ضابطے کی وضاحت انشاءاللہ آگے مثالوں میں بھی آ رہی ہے، تو یہ 2 ضابطے جو ہیں ان اعذار کے بارے میں بھی یاد رکھیں۔ اب اعذار طبعیہ میں سے پہلا جو عذر ہے وہ ہے انسان کے لیے قضاء حاجت یعنی پیشاب اور پخانے کے لیے نکلنا۔ قضاء حاجت کے حوالے سے علماء کرام نے جو مسئلے لکھے ہیں ان میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قضاء حاجت کے لیے قریب ترین جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ مثلا اگر بیت الخلاء مسجد کی قریب موجود ہے اور اس میں معتکف اپنی قضاء حاجت پوری کر سکتا ہے تو وہ اسی بیت الخلاء کو استعمال کرے گا، اور اگر مسجد کی قریب بیت الخلاء نہیں ہے تو وہ اس کے لیے دور جا سکتا ہے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی ساتھی کا کوئی گھر ہو یا کوئی حجرہ ہو اور اس میں بیت الخلاء ہو اور وہاں پر وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے تو پھر اپنے گھر بھی نہ جائے، اپنے جو دوست کا حجرہ ہے اس میں جو بیت الخلاء ہے اس کو استعمال میں لائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قضاء حاجت کے لیے قریب ترین جگہ کا انتخاب کیا جائے گا۔
البتہ اگر قریب ترین جگہ میں معتکف اپنی قضاء حاجت پوری نہیں کر سکتا تو ایسی صورت میں وہ دور بھی جا سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیت الخلاء مشغول ہو اور اس میں کوئی شخص موجود ہو تو ایسی صورت میں معتکف باہر انتظار کر سکتا ہے، انتظار کرنے کی وجہ سے اعتکاف میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی معتکف ایسا بیمار ہے کہ اس کو پیشاب کی قطرے آتے ہیں یا کوئی اور اس طرح بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، تو وہ مریض جو ہیں استنجا کے لیے بار بار باہر جا سکتا ہے اور وضو کے لیے بھی بار بار جا سکتا ہے، اس کی وجہ سے اعتکاف میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی معتکف کو اسہال یا دست وغیرہ کی بیماری لگ جائے اور اس کے لیے بار بار قضاء حاجت کے لیے نکلنا پڑے تو اس سے بھی اعتکاف میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی معتکف کو الٹیاں آ رہی ہو یا اس کی نکسیر جو ہے پھوٹ گئی اور ناک سے جو ہے خون جاری ہوا تو ایسی صورت میں بھی وہ یعنی مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، اعتکاف میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی معتکف کے کپڑے ناپاک ہو گئے تو ان کپڑوں کو دھونے کے لیے بھی وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ قضاء حاجت کے لیے جاتے وقت اور آتے وقت سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، کسی کو راستہ بتانا، صدقہ اور خیرات کرنا، کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنا اور اسی طرح سگریٹ پینا، تمباکو منہ میں رکھنا، یہ تمام چیزیں جائز ہیں، لیکن یہ راستے میں آتے جاتے وقت کرے گا، اس کے لیے مستقل ٹھہرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی معتکف ان چیزوں کے لیے مستقل مسجد سے نکلے گا یا پھر وہاں جو ہے وہ مستقل ان کے لیے ٹھہرے گا تو ایسی صورت میں اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ راستے میں آتے جاتے وقت ان امور کو وہ پورا کر سکتا ہے۔ آٹھواں مسئلہ یہ ہے کہ قضاء حاجت کے لیے جاتے وقت عام رفتار سے جائے، جلدی نہ کرے۔ نواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ایسا ہے کہ وہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا تو اس کے لیے مسجد کے اندر پیشاب وغیرہ کے لیے کوئی برتن رکھنا یا کوئی یعنی ایسی آلہ رکھنا کہ جس میں وہ پیشاب کرے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے، بلکہ ایسے شخص کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا ہی جائز نہیں ہے، بلکہ اعتکاف کی حالت میں پیشاب پخانہ کے لیے مسجد کی حدود سے باہر نکلنا ضروری ہے۔ 10واں مسئلہ یہ ہے کہ ریح اور ہوا خارج کرنے کے بارے میں علماء کرام کے دو اقوال ہیں۔ صحیح قول یہ ہے کہ معتکف کے لیے مسجد کے اندر ریح اور ہوا خارج کرنے کی اجازت ہے، البتہ بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ معتکف کے لیے ریح خارج کرنے کے لیے مسجد کی حدود سے نکلنے کی اجازت ہے، لیکن یہ جو قول ہے یہ مرجوح ہے، یہ زیادہ مضبوط نہیں ہے، اس لیے معتکف جو ہے انسانی ضرورت کے تحت مسجد کے اندر ریح اور ہوا خارج کر سکتا ہے۔ یہ قضاء حاجت سے متعلق چند مسائل تھے، آگے بھی انشاءاللہ مسائل بیان ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔